بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل من اہان لی ولیا فقد بارزنی بالعداوہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کے ولیوں کا بہت مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار یہ بات دھیان سے سن لو، ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ ایسے عظیم ہیں، ایسے بلند و بالا ہیں، وہ اللہ رب العزت کے ہاں ایسے مقرب ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگیں گے تب بھی ان پر کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا، خوش خوش اس دنیا سے جائیں گے، کیونکہ فرشتے ان کے پاس مبارک باتیں اور اللہ کا سلام لے کر آتے ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے، تو پھر انہیں خوف کس کا؟ لا خوف علیہم، اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ قیامت کے دن کئی لوگوں کو گھبراہٹیں پہنچیں گی، صورتحال یہ بن جائے گی کہ وہ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور اللہ سے یہ التجا کر رہے ہوں گے کہ اللہ اس سختی سے، اس ہولناک منظر سے، اس تکلیف دہ مصیبت سے ہمیں بچا لے، بھلے ہمیں جہنم میں پھینک لے۔ قیامت کے دن کی جو شدت اور حدت ہے اس میں بڑی گھبراہٹیں ہوں گی، لیکن جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو گارنٹی دی ہے، ضمانت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہے ان پر، مرتے ہوئے خوش خرم جا رہے ہیں، اہل خانہ رو رہے ہوتے ہیں، وہ جاتا ہوا خوش ہو رہا، وہ ہنستا ہوا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی زبان پر ہوتا ہے فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے کامیاب ہوگی، کامیابی کی سندیں اس کو مل گئی ہیں، خوش خوش، بلکہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، اس کی چارپائی اٹھائی جاتی ہے تو کہتا ہے جلدی لے چلو تاخیر نہ ہونے پائے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں من احان علی ولیاً، جس شخص نے میرے کسی ولی کی توہین کی، من احان علی ولیاً، جس شخص نے میرے کسی ولی کی گستاخی کی، من احان علی ولیاً، جس نے میرے کسی ولی کو تنگ کیا، اللہ فرماتے ہیں فقد بارزنی بالعداوہ، اس نے مجھ سے عداوت اور دشمنی کا اعلان کر دیا، اس نے میرے ساتھ دشمنی کا اعلان کر دیا، اس نے بے بانگے دول کہہ دیا ہے کہ میری اللہ سے دشمنی، اللہ کے ولی سے دشمنی، اللہ سے دشمنی، اللہ کے ولی کی گستاخی، اللہ کی گستاخی، اللہ کے ولی کی توہین، اللہ کی توہین، کیونکہ وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کے ولی کا دوست ہے، وہ اللہ رب العزت کا دوست ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کا خیال رکھتا ہے۔ ایک انسان کسی کو اس نے دوست بنایا ہے، اس کی کوئی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، وہ اس سے دشمنی رکھتا ہے کہ اس نے میرے دوست سے دشمنی کی ہے۔ تو اللہ رب العزت، تو اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جس نے میرے دوست کی توہین کی، میرے ولی کی گستاخی کی، تو فقط بارزنی بالعداوہ، اس نے میرے ساتھ عداوت اور دشمنی کا اعلان کر دیا۔ تو کتنی بڑی وعید ہے جو اللہ رب العزت کے کسی ولی اور دوست کی گستاخی کرتا۔ اور دوسری حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من آذا لی ولیًا، جس نے میرے کسی دوست کو تکلیف دی، کوئی عزت پہنچائی، فقد استحل محاربتی، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ وہ کلہاڑا لے کر، اسلحہ لے کر اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ تو آپ ان آیت اور ان حدیث پر غور کریں کہ اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کے ولیوں کا کیا مقام ہے۔ لیکن آج ہم نے سمجھنا اس پہلو کو ہے کہ ولی کہتے کس کو ہے، کون سا ولی ہے، کون سا بزرگ ہے، کون سی اوصاف ہیں جس شخص کے اندر وہ ہوں تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اس کی گستاخی، اس کی توہین اللہ سے اعلان بغاوت ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کے کیا اوصاف ہیں؟ ولی کی کیا نشانیاں ہیں؟ ولی کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ ولی کا معیار کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ولی کے جو اوصاف اور اس کی علامات اور اللہ نے اپنے ولی کی جو خوبیاں بیان کی ہے وہ اور ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ولی اسے کہتے ہیں جس نے گلے میں ٹال ڈالے ہو، لمبی لمبی تسبیحیں ڈالی ہو اور 5 انگوٹھیاں اس کے ہاتھوں میں ہو، اور اس نے زندگی میں کبھی نماز پڑھی ہی نہ ہو، کبھی نماز کے قریب ہی نہ کیا ہو، کبھی اس نے زندگی میں غسل ہی نہ کیا ہو، اس کے جسم پر کلو کلو میل جمی ہو، تو ہمارے نزدیک، ہماری اکثریت کے نزدیک، اس سے مراد جو ہلاک کی جو اکثریت ہے ان کے نزدیک وہ ولی ہے، پیشاب میں ڈوبا ہوا ہے، گندگی میں غوطہ دن ہے، اور وہ قوم کا ولی بن گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پہنچی ہوئی سرکار نہیں، جہنم میں پہنچی سرکار ہو سکتی ہے۔ ہمیں تو کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی کو جنت کا ٹکٹ دیں یا کسی کو جہنم کا ٹکٹ دیں، لیکن اسلام نے جو معیار اور جو جنتی اور جہنمی لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، یہ اوصاف جنتی لوگوں کے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ اسی آیت کے میں اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کی نشانیاں بھی بیان کی۔
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ آگے اللہ کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی سن لو میرا ولی ہے کون، یہ بھی سن لو میرے ولی کے اوصاف کیا ہیں، یہ بھی سن لو میرے ولی کی نشانیاں کیا ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ فرماتے ہیں میرے دوست اور میرے ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جنہوں نے شرک و کفر اور بدعات کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی توحید کے پابند ہو گئے ہیں، اللہ کی توحید کے عالم کو جنہوں نے تھام لیا ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی پہلی نشانی یہ ہے وہ موحد ہوتا ہے، وہ توحید پرست ہوتا ہے، وہ اللہ کے در پر جھکتا ہے، وہ بندوں کو اللہ کے در پر جھکاتا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وہ اللہ کے در پر جھکاتے ہیں لوگوں کو، اللہ کے در پر جھکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ لوگوں سے سجدے کروائے، وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سجدوں کے لیے پیش کر دیں، لوگ ان کو پوجنا شروع کر دیں، 10 فٹ دور سے لوگ رکوع میں ہو جائیں ان کو دیکھ کر۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا، جو صحیح ایمان والے بن گئے وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ موحد کی شان ہے اللہ کے نزدیک، توحید پرست کی عظمت ہے اللہ کے نزدیک۔ توحید ہی عظمت ہے، توحید ہی مقام رکھتا ہے۔ بغیر توحید کے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، بھلے ساری زندگی الٹا لٹکا رہے، وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جس کے اندر توحید نہیں۔ جتنی مرضی باتیں کر لے، جتنی مرضی ریاستیں کر لے، جتنے مرضی چلے کاٹ لے، جتنا مرضی ذکر کر لے، جتنی مرضی صدقات و خیرات دے دے، اللہ کا ولی بننے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ جو شرک سے توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست۔ اللہ کن کو دوست بناتا ہے؟ اللہ ایمان والوں کو دوست بناتا ہے۔ اللہ رب العزت کی دوستی، اللہ کی محبت کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ یحب الذین، اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کے ولی ایمان والے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے پاس جب کوئی شخص آتا پوچھتا کامیابی کس چیز کے اندر ہے، آپ فرماتے قل آمنت باللہ، یہ کہے میں اللہ پر ایمان لایا، یہ کہے آمنت باللہ، یہ اعلان کر دے، ثم استقیم، پھر مرتے دم تک ایمان پر ڈٹ جا، کوئی تجھے پھیر نہ سکے، کوئی تجھے غیر اللہ کے سامنے جھکا نہ سکے، کہیں تیری گردن جھکے نہ، کہیں غیر اللہ پہ توکل اور بھروسہ تیرے دل میں پیدا نہ ہو۔ قل آمنت باللہ ثم استقیم، ایمان لا، توحید کو قبول کر۔ ایک شخص آیا کہتا اللہ کے رسول میں آپ کی نصرت کے لیے آیا، آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، آپ کے ساتھ ساتھی تھوڑے ہیں، آپ کے ساتھ مجاہد تھوڑے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کی نصرت میں بھی لڑوں، آپ کی مدد کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو مومن نہیں ہے، تو ایمان والا نہیں ہے، پہلے ایمان لا پھر لڑ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آمنت باللہ، میں ایمان لاتا ہوں، ایمان کا اعلان کر دیا، تلوار تھامی میدان میں اتر، دشمنوں کی گردنیں کاٹتا چلا جا، دشمنوں کے لاشیں گراتا چلا جا رہا ہے، کاٹتا کاٹتا دشمنوں کی تلوار لگی، اس کی گردن کاٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی لاش پر کھڑے تھے
تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ عاملہ قلیلاً وأجر کثیرا، جس نے عمل تھوڑا کیا ہے لیکن اس بڑا اجر لے گیا، اجر بہت بڑا لے گیا ہے۔ کیا عمل تھا؟ کوئی نماز اس نے ابھی تک نہیں پڑھی تھی، اس نے ابھی تک کوئی روزہ نہیں رکھا تھا، ابھی تک اس نے کوئی حج نہیں کیا تھا، کوئی صدقہ نہیں کیا تھا، اس نے اللہ پر ایمان لایا تھا، اس نے کہا تھا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ میں نے صرف اللہ کو اپنا خالق مانا ہے، صرف اللہ کو اپنا مالک مانا ہے، صرف اللہ کو میں نے اپنا رازق مانا ہے، صرف اللہ کو میں نے کشتیاں تارنے والا مانا ہے، صرف اللہ کو میں نے شفا دینے والا مانا ہے، صرف اللہ کو میں نے مصیبتیں ٹالنے والا مانا ہے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان، سجدہ اللہ کو کرے، رکوع اللہ کو کرے، نظر و نیاز اللہ کے نام کی، یہ ہے اللہ پر ایمان۔ کہے آمنت باللہ ثم استقیم، پھر ڈٹ جائے اس پر، جسموں کا قیمہ کروا لے لیکن توحید سے ایک آنچ بھی بچھے، ایک آنچ بھی۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی نشانی۔ تو اللہ کے ولیوں کی پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا، جو صحیح ایمان والے بن جاتے ہیں۔ صحیح ایمان والے کیا ہوتا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان میں کسی قسم کے شرک کی ملاوٹ نہ کی، ورنہ ایمان تو ابو جہل کا بھی تھا، ایمان تو عتبہ اور شیبہ کا بھی تھا۔ قرآن کہتا ہے ان کے اندر بھی ایمان تھا، ان کے اندر بھی ایمان موجود تھا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مکہ کے مشرکوں کی اکثریت ایسی تھی کہ ان کا اللہ پر ایمان تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مشرک تھے۔ کسی نے پوچھا ہبر الامہ عبداللہ بن عباس سے کہ ابو جہل کا کیا ایمان تھا؟ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان بھی تھا اور وہ مشرک بھی تھے۔ ان کے اندر ایمان کیا تھا؟ عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمانوں کو کس نے بنایا ہے تو وہ کہتے تھے اللہ نے بنایا ہے۔ جب ابو جہل سے پوچھا جاتا تھا زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے تو وہ بے بانگے دول کہتا تھا ایک اللہ۔ جب اس سے پوچھا جاتا تھا بارشیں کون برساتا ہے، کھیتیاں کون اگاتا ہے، ابو جہل کہتا تھا ایک اللہ۔ جب اس سے پوچھا جاتا تھا بیماریاں کون ٹالتا ہے تو وہ کہتا تھا ایک اللہ۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا ایمان تھا۔ تو پھر شرک ان کے اندر کیا تھا؟ جب نظر و نیاز کی باری آتی تھی، جب چڑھاوے کی باری آتی تھی تو اپنے بزرگوں کے نام کی نذرانے دیتے تھے، اللہ کے نام پر بھی دیتے تھے، بزرگوں کے نام پر بھی دیتے تھے۔ اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے، اپنے بزرگوں کی جو ہے ان کے مقبروں اور ان کے بتوں اور ان کے مجسموں کا طواف بھی کرتے تھے۔ یہ شرک تھا ان کے اندر۔ تو ایمان کیسا چاہیے جس میں شرک کی ملاوٹ ہو؟ تو ولی کی کیا نشانی ہے کہ ایمان لا بل الذین آمنوا، جو ایمان لائے وکانوا یتقون، ایمان لائے اور پھر تقوی والی زندگی بسر کی، پرہیزگاری کی زندگی بسر کی۔ ان اولیاءہ الا المتقون، متقی اللہ کے دوست ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، جو پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں۔ پہلے ان کے اندر عقیدہ صحیح ہے، اس کے بعد ایمان والے ہیں، اس کے بعد تقوی والے ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، متقی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ کے ولیوں کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی علامتیں ہیں۔ وکانوا یتقون، متقی کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے
دیکھا نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نے خبریں دی ہے، ان کا ایمان ہے، اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا ہے، ان کا یقین ہے، پتھر پر لکیر ہے، ہو کے رہے گا، ہو کر رہے گا۔ سراقہ، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، سراقہ ایک وقت آئے گا کیسر و کسرا فتح ہوگا، مسلمانوں کی فوجیں کیسر و کسرا کو روندے گی۔ سراقہ ایک دور آئے گا مسلمانوں کے کمانڈر کیسر و کسرا کو روندیں گے، فتح کریں گے، ان کے خزانے فتح کریں گے۔ اے سراقہ کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوگا، ایسا دور آئے گا۔ سراقہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ گھر والے مایوس ہو، قومے میں چلے گئے، گھر والے رونے لگے، قوم میں سے ہوش میں آئے تو دیکھا سب رو رہے ہیں، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم ڈر رہے ہیں کہ تم اس بیماری میں مر نہ جاؤ۔ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مر سکتا، ابھی مجھے موت نہیں آ سکتی۔ وہ حیران ہوئے، کیوں نہیں آ سکتی؟ تجھے کیا پتا ہے کہ ابھی مجھے موت نہیں آ سکتی؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنے پیغمبر سے سنا تھا۔ کیا سنا تھا؟ کہ سراقہ ایک وقت آئے گا کہ کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ کہ ابھی تو کیسر و کسرا کو مسلمانوں نے فتح ہی نہیں کیا، ابھی تو کیسر و کسرا کے کنگن میں نے دیکھے بھی نہیں، ابھی تو کیسر و کسرا کے کنگن مسلمانوں کے قبضے میں آئے ہی نہیں، مجھے موت نہیں آ سکتی۔ ایمان تھا، عقیدہ تھا، منع تھا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے، یہ اللہ کے ولیوں کے اوصاف ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ کا ولی ایمان لانے کے بعد وہ نمازی ہوتا ہے، بے نماز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، بے نماز اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جاؤ سروے کرو دنیا میں، جاؤ کائنات میں پھیل جاؤ، جاؤ ان ولیوں کو دیکھو جو لوگوں کے سامنے ولی بنے بیٹھے ہیں، پیر بنے بیٹھے ہیں۔ جاؤ، تمہیں 99% پیر اور ملنگ ایسا دکھائی دے گے جو بے نماز۔ پوچھو تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہ نیتی ہے نہ قضا کیتی ہے، نہ نیتی ہے نہ قضا کیتی ہے، یہ ہے جن کو تم ولی مانے بیٹھے ہو، یہ ولی نہیں ہو سکتے۔ بے نماز ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیغمبر نے کہا تھا میرا دل کرتا ہے میں کسی کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دوں، وہ جماعت کروائے اور میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جنہیں میں بے نماز بیٹھے۔ بے نماز اتنا اللہ کو مبغوض ہے، اتنا اللہ کو برا لگتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھروں کو جلا کے راکھ بنا دوں۔ میں کئی دفعہ آقا فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں نکلوں لوگوں کو لے کر کے چلو جلا دو گھروں کو، لیکن میں رک جاتا ہوں جب میں سوچتا ہوں کہ بچے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، عورتیں ہوں گی، تو پھر میں روک جاتا ہوں، میں ان گھروں کو نہیں جلاتا۔ اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ نمازی ہوتے ہیں، بے نماز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ نمازوں کا پابند ہوتا ہے۔ قد افلح المومنون، اللہ نے اپنے ولیوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ وہ تو نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، وہ تو نمازوں میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ان کا نماز میں جڑ جاتا ہے انہیں دائیں بائیں کی خبر ہی نہیں رہتی۔ ہمارے دائیں کون ہیں، ہمارے بائیں کون ہیں، دائیں کون ہیں، بائیں کون ہیں، اس طرح وہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی کے اوصاف ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں نبی نہ ہو، جب آنکھیں خراب ہو رہی تھی ڈاکٹروں نے بڑا سمجھایا، عبداللہ تادعوا الصلاۃ ایاماً، کچھ دنوں کے لیے نماز چھوڑو، اپنی آنکھوں کا علاج چاہتے ہو تو کچھ دنوں کے لیے نماز چھوڑ دو۔ کہا نہیں، نہ میری آنکھیں بنائی جاتی ہے تو چلی جائے، نماز نہیں جا سکتی، نماز نہیں جا سکتی۔ آنکھیں چلی گئی تھی، نماز نہیں گئی تھی۔ کیوں؟ کہا میں نے اپنے پیغمبر سے سنا کہ من ترک الصلاۃ متعمداً، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی، لقی اللہ یوم القیامہ وہو علیہ غضبان، قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے آئے گا اللہ اس پر غضبناک ہوگا، اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اور غضب بھی کیسا؟ لم
لم یغضب مثلہ قبل ولن یغضب مثلہ بعد. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اللہ کو اتنا غصہ ہوگا، اتنا غصہ اللہ کو کبھی نہ اس سے پہلے آیا ہوگا نہ کبھی آئندہ آئے گا. اللہ کو کتنے غصے آئے ہیں، اس سے پہلے اللہ کو کتنے غصے آئے ہیں. اللہ کو غصہ ہی آیا تھا تو قوم لوط کی بستی کو اللہ نے آسمانوں تک اٹھا کے اس کو الٹا پھینک دیا، پھر پتھروں کی بارش کر دی تھی. یہ اللہ کا غصہ تھا، اللہ کا غصہ ہی تھا. اللہ نے فرعونیوں کو دریا میں ڈبا دیا تھا، یہ اللہ کا غصہ تھا. لیکن بے نماز پر جو اللہ کو غصہ آئے گا، ایسا غصہ اللہ کو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا. تو اللہ کا ولی وہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہو سکتا ہے جو بے نماز ہو؟ نہیں میرے بھائیو. اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے؟ عباد الرحمن اٹھائیں، سورہ فرقان پڑھے. اللہ کے بندوں کی صفات کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں. فرضی نماز کیا ہے؟ وہ تو تہجد گزار ہوتے ہیں، شب زندہ دار ہوتے ہیں. اللہ کے ولی تو تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. مت ماری انٹرنیشنل مسلمان کی، جو ٹل گلے میں ڈال لیتا ہے اس کو ولی مان لیتا ہے، جو مندریاں پہن لیتا ہے یہ اس کو ولی مان لیتا ہے. یہ ولی نہیں. ولی وہ ہوتا ہے جو توحید پرست ہو. ولی وہ ہوتا ہے جو نمازی ولی ہوتا ہے. نمازی ولی تو تہجد گزار ہوتے ہیں، نمازیں چھوڑنے والے وہ نہیں ہوتے. تو اللہ کے ولیوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں اپنے ولیوں کی نشانیاں بیان کی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. قرآن کہتا ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں. توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا ولی بنا لیتے ہیں. جو بھلے انہوں نے 60 70 80 سال گناہ میں بسر کر دی، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، توبہ کر لیں، ندامت کے آنسو بہا دیں، اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ ان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، جس نے اتنے جرائم کیے تھے، پوری بستی تانگ تھی، انہوں نے بستی سے نکال دیا، سب نے بائیکاٹ کر دیا. جنگل میں رہتا ہے، موت کا وقت قریب آیا تو اللہ سے کیا کہنے لگا؟ اللہ سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میرا خاندان مجھے چھوڑ دیا، میری برادری دوست و احباب مجھے چھوڑ گئے. اللہ تو تو مجھے نہ چھوڑ، یا اللہ تو مجھے معاف کر. پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اگر مجھے عذاب دینے سے، مجھے سزا دینے سے اللہ تیری بادشاہت بڑھتی ہے، اگر تیری بادشاہت میں اضافہ ہوتا ہے، مجھے عذاب دینے سے تیری بادشاہت میں اضافہ ہو جائے گا تو مجھے معاف نہ کر. ہاں اگر مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہت میں کمی نہیں آتی تو مجھے معاف کر. ہاں اگر تو مجھے معاف کرے تو مجھے سزا دے تو تیری بادشاہت بڑھتی ہے تو ٹھیک ہے، تو اپنی بادشاہت بڑھا لے. اگر تیری بادشاہت نہیں بڑھتی تو مجھے معاف کر. بس اتنی بات اس نے کی، فوت ہو گئی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی. اوحی اللہ الی موسیٰ، اے موسیٰ اٹھو، بستی میں اعلان کر دو جنگل میں میرا ایک دوست فوت ہو. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنگل میں میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازے کا بندوبست کرو، اعلان کر دو جو بھی اس کے جنازے میں شامل ہوگا میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، لوگ پہنچے، دیکھا، کہا یہ تو سرکش آدمی تھا، ہر بندہ اس سے تنگ تھا. موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ نے فرمایا ہاں میرا ولی ہے، اس نے مجھ سے توبہ کر لی تھی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے. ولی کی نشانی کیا ہے؟ وہ توبہ کرتے ہیں. اللہ کے ولیوں کی نشانی ایک ہے، وہ پاک صاف رہتے ہیں.
पाकीज़ा रहते हैं, वो गुस्ल करते हैं। लेकिन आज में आप देख लें कि जो जितना ज्यादा गंदा हो उतना ज्यादा वली होता है। पेशाब पीने लग जाए वो वलायत उसकी बढ़ती चली जाती है। ये इस कौम की हालत बन गई है। जहालत का ऐसा उरूज और ऐसा दौर है कि जितनी गंदगी में बढ़ता चला जाए वो उतना बड़ा वली है। लेकिन इस्लाम क्या कह रहा है? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। मस्जिद कुबा है एक मदीने में, अल्लाह ने उस मस्जिद का भी जिक्र किया। अल्लाह ने अपने कुरान में उस मस्जिद के नमाजियों का भी जिक्र किया। मस्जिदों के जिक्र तो अल्लाह ने और भी किए। मक्के का भी अल्लाह ने जिक्र किया, कुरान में अल्लाह ने मस्जिद अक्सा का भी जिक्र किया। लेकिन जब अल्लाह ने कुबा का जिक्र किया है तो कुबा के नमाजियों का भी जिक्र किया। उठा ले कुरान, सूरह तौबा पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुबा के नमाजियों का भी जिक्र किया है कुरान में। फीही रिजालुन युहिब्बूना यततहरू। अल्लाह ने जब मस्जिद कुबा का जिक्र किया तो साथ ये बयान किया कि इस मस्जिद में कुछ ऐसे लोग इस मस्जिद को आबाद करते हैं, इस मस्जिद में आते हैं जो सफाई पसंद है, जो सफाई पसंद है। उनकी सफाई अल्लाह को इतनी पसंद है, उनकी तहारत अल्लाह को इतनी पसंद आई, उनकी पाकीज़गी अल्लाह को इतनी पसंद आई। अल्लाह ने उसको उनका भी जिक्र कर दिया, मस्जिद का जिक्र किया, मस्जिद के नमाजियों का भी जिक्र कर दिया। जब ये आयत उतरी, आप मस्जिद नबी से निकले, कुबा का रुख किया, कुबा मस्जिद में आए, आपने वहां के नमाजियों को इकट्ठा किया और फरमाया, ओ अहले कुबा, ओ कुबा के नमाजियों क्या करते हो? नाज़ल फीकुमुल कुरान, तुम्हारे बारे में कुरान नाज़िल हो गया, तुम क्या करते हो? तुम्हारी शान में अल्लाह ने कुरान उतार दिए। फी रिजालुन युहिब्बूना यततहरू। इस मस्जिद में ऐसे नमाजी हैं वो पाकीज़गी को पसंद करते हैं। कहा तुम क्या करते हो? अल्लाह ने तुम्हारी तारीफ की, अल्लाह ने तुम्हारी तारीफ की है। तो अहले कुबा ने क्या कहा? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, हम पानियों से इस्तिंजा करते हैं। कई लोग सिर्फ ढेलों से इस्तिंजा कर लेते, वो भी ठीक है। पानी नहीं मिल रहा तो मट्टी के या पत्थर के ढेले 3 उससे इस्तिंजा कर लो, ठीक है, पाक हो गई है। लेकिन कुबा वालों की ये खूबी थी कि वो ढेलों को जब इस्तेमाल करते थे वापस आके पानियों से भी इस्तिंजा करते थे। कितनी पाकीज़गी, कितनी तहारत करते थे। अल्लाह ने उनका जिक्र किया, अल्लाह ने उनकी तारीफें की। तो फिर वो वली कैसे हो सकता है जिसने कभी गुस्ल नहीं किया? वो तो शयातीन के दोस्त हैं, वो शयातीन के यार हैं, वो अल्लाह के दोस्त नहीं है, वो अल्लाह के दुश्मन। अब देखें, हबशा की सर से जमीन से चल के आने वाला बिलाल, काली उसकी रंगत थी, चिपटी हुई उसकी नाक थी, बड़े बड़े उसके ऊंट थे। आका मेराज से वापस आए, कहा बिलाल क्या करते हो? बिलाल कौन सा अमल करते हो? आका क्या हुआ? कहा मैं जन्नत के जिस कोने में भी गया हूं, मैंने चलने की आवाज सुनी, मैंने पूछा जबरील कौन चल रहा है? कहा बिलाल है, जमीन पर चल रहा है, कदमों की आवाज जन्नत में आ रही। बिलाल क्या अमल करते हो? कि अल्लाह के रसूल और तो कोई खास नहीं, जब भी वुजू टूटता है वुजू कर लेता हूं, जब भी वुजू टूटता है वुजू बना लेता हूं, ये तहारत है, ये वली है, ये इसको वलायत कहते हैं। और गंदे नजस और बेदीन लोगों को अपना वली समझने वालों, ये वली नहीं, ये बदमाश है, ये तुम्हारी इज्जतों के डाकू हैं, ये वली नहीं है। ये वली कैसे है? ये अल्लाह के वली थे कि वुजू टूट जाता था फौरन वुजू बना लेते थे। कहा और क्या करते हो? क्या जब भी वुजू करता हूं तो वुजू के 2 नफल जरूर पढ़ता हूं, नमाजें पढ़ता है, पाक रहता है, तहारत और पाकीज़गी को पसंद करता था। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। ये अल्लाह के वलियों के औसाफ है। जो मेरे भाइयों, अल्लाह का वली तौहीद परस्त होता है, अल्लाह का वली नमाजी होता है, अल्लाह का वली फराइज़ इस्लाम का पाबंद होता है, अरकान इस्लाम का पाबंद होता है। अल्लाह ने उसको इस्तिताअत दी है, वो हज करता है। ये नहीं दौलत पर सांप बन के बैठा रहे और हज का फरीजा अदा ना करे। अल्लाह का वली
طاقت ہے تو حج کر، اللہ کا ولی طاقت ہے تو عشر دیتا ہے، زکات دیتا ہے، اللہ کا ولی رمضان آئے تو روزے رکھتا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے. وہ ذکر و اذکار میں رہتا ہے. اللہ کا ولی ذکر و اذکار. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ کے ولی وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اللہ کا ذکر کرتے رہتے. یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے. ایک صحابی فوت ہوئے تو 70,000 فرشتے اس کی نماز جنازہ کے لیے آسمان سے اترے. نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل آج اتنی تعداد میں فرشتے کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کہا یہ جو فوت ہوا ہے نا وہ اس کی نماز جنازہ میں شامل ہونے آئے ہیں. کہا یہ کیا کرتا تھا؟ کہا کان یکرہ قل هو اللہ احد قائما ماشیا، چلتا پھرتا بیٹھتا لیٹا ہوا قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا رہتا. اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تار رہتی تھی. یہ اللہ کے ولیوں کی خوبی ہے. یہ اللہ کے ولیوں کے اوصاف ہے. اگر تم اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو توحید پرست بن جاؤ. اگر اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو پکا نمازی بن جاؤ. قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ، ذکر و اذکار کرنے والے بن جاؤ، فرائض کی ادائیگی کرنے والے بن جاؤ. اللہ کا ولی بن جاتے. اللہ کے ولی کو سینگ نہیں اگاتے. وہ اللہ کا ولی ہے جو اللہ کے احکامات کو مانتا ہے. وہ اللہ کا ولی. تو یہ اللہ کے ولیوں کے اوصاف ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے. اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں. دعا کیا کرے اللہ ہمیں ایسے عملوں کی توفیق دے لما تحب ولا ترضى، لما تحب ولا ترضى، جس کو تم پسند کرتا ہے. اللہ ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے اور ہمیں اپنا دوست اور پیارا بنا لے. قول قولی ھذا استغفر اللہ